الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو. اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو جمع ہو کر جاؤ گے. اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے. اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جب سے بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی کا ہے. کہہ دو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان
ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہہ دو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو آ پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو شرک کرتے چلے جاتے ہیں بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، گزشتہ جمعے کے بیان میں شرک کے نقصانات اور اللہ کی توحید کے عقیدے کے فوائد آپ حضرات نے معلوم کیے۔ یہ بات بھی آپ حضرات جان ہی چکے ہیں کہ پروردگار عالم کی سب سے بہترین مخلوق، سب سے اعلیٰ درجے کے انسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید بیان کرنے اور شرک سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے۔ جن انسانوں کو اللہ نے سب سے زیادہ رتبے عطا کیے، سب سے اونچی شان والا بنایا اور ساری انسانیت کو ان کی پیروی کرنے کی تعلیم دی، ان انسانوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری صرف یہی بات تھی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے قرآن سے پوچھئے تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ ہر پیغمبر اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت ہے جو اس موقف کو بالکل پوری طرح واضح کرتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے لاڈلے حبیب، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کو ہم یہ حکم بھیجتے رہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، اے انسانوں فاعبدون، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو۔ ہر نبی یہ تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ کوئی میری اپنی کہی ہوئی بات نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ میں نے ہر نبی اسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ اتنی بات تو جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان جو سب سے اونچی شان والا ہوتا ہے تو اس کی اونچی شان اس کے کردار، اس کے کارناموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا کام اونچا ہوتا ہے اس لیے اس کی شان بھی اونچی ہوتی ہے۔ اور یہ بات اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس کو مسلمان بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جو آسمانی شریعتوں کے ماننے والے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء سب سے اونچی شان والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے بدنصیبی کی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو یہ اس کے عقیدے کی بات نہیں ہے، اس کے مذہب کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات کی بغاوت ہے۔ یہ اس کے مذہب نے اس کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم آخری پیغمبر کی مخالفت کرو، یہ اس کی سرکشی، بغاوت یا ان کی بدعمالی ہے، بد اخلاقی ہے۔ ورنہ مذہب کی تعلیم کے اندر یہی بات ہے کہ سارے انبیاء پوری انسانیت سے برتر و بالا تھے، تو ان کو برتر و بالا اللہ پاک نے کیوں بنایا؟ ہم میں سے کوئی انسان نبیوں کی شان والا کیوں نہیں ہے؟ یا دنیا کا اور کوئی انسان جو نبیوں کے بعد آئے ان کو وہ رتبہ کیوں نہیں ملا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ملا؟ سبب یہ ہے کہ انبیاء کو یہ اونچا رتبہ ملا ہے ان کے کام کی وجہ سے، کام ان کا سب سے اونچا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے شان بھی اونچی عطا فرمائی، اور کام قرآن بتا رہا ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا تھا اور شرک سے لوگوں کو باز رکھنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اونچا کام، اور اب بات میں کھل کر یہ کہوں، دین کی دعوت
دین کی تبلیغ اگر اس کے اندر اللہ کی توحید کی بات نہیں ہے تو وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اللہ کی توحید کی بات جب کرے گا کوئی مبلغ دین کی دعوت دینے والا اور شرک کی تردید کرے گا تو یہ عین انبیاء اکرام علیہ السلام کے مشن کے مطابق بات کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مبلغ ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، میں خطیب ہوں، میں واعظ ہوں، لیکن توحید کی بات نہیں کرتا، شرک کی تردید کی بات نہیں کرتا، وہ خدا کے قرآن کے ساتھ بھی فراڈ کر رہا ہے، رب العالمین کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور انسانیت کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کبھی یہ تو آپ نے سوچا ہی ہوگا موسیٰ علیہ السلام پر مصیبتیں کیوں آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے کیوں ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر مصائب کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، ان کو مکہ معظمہ اپنا آبائی وطن کیوں چھوڑنا پڑا، آپ پر ایمان لانے والوں کو کیوں قتل کیا گیا، کیوں ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدنی زندگی میں جا کر غزوہ بدر کا مارکا کیوں کرنا پڑا، پھر اگلے ہی سال 3 ہجری کے اندر احد کا مارکا کیوں پیش آیا، پھر غزوہ احزاب کیوں آیا، غزوہ خیبر کیوں آیا، حنین کیوں آیا، یہ جتنی بھی جنگیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اقتدار کی جنگ تھی کہ آج کی دنیا میں 2 حکومتیں لڑتی ہیں، کوئی حکومت کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کرتی ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیتی ہے۔ رسول اللہ نے مکہ میں ان سے اقتدار مانگا تھا، اقتدار مجھے دے دو، بس تمہارا جھگڑا ختم۔ حضور نے ان سے دولت مانگی تھی، رسول اللہ نے ان سے کوئی رشتہ مانگا تھا۔ کوئی ایک بات دنیا کے کسی تاریخ کے کسی صفحے پر موجود نہیں ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں بتا سکتا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے دنیا کی طلب کی ہو، اقتدار مانگا ہو، مفاد مانگا ہو۔ انبیاء ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں صرف جس ذات نے تمہاری پیشانی پیدا کی ہے اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی خالق ہے، نہ تمہارا کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا۔ یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے خاندانی عقیدے کے خلاف تھی۔ خاندانی عقیدہ شرک والا تھا، پکا ہو گیا تھا۔ آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بعض گھرانوں میں، بعض خاندانوں کے اندر کوئی رسم پکی ہو جائے نا تو اس کو، اگر وہ رسم غلط ہے، باطل ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس رسم سے ان کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ان کو کہے گا یہ بات غلط ہے تو فوراً کہیں گے میرا باپ یوں کرتا تھا، میرا دادا یہ کرتا تھا، ہمارے خاندان میں یہ رسم ہوتی چلی آئی ہے۔ اس کے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی کہ یہ رسم جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہی کہے گا کہ ہمارے باپ دادا خاندان میں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن بتاتا ہے جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کا جو قرآن نازل کیا اس کے مطابق زندگی گزارو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر یہ بات رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1968 میں جب پہلی دفعہ میں نے دورہ تفسیر کیا اور رمضان المبارک کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں چلا گیا، تو میں نے درس دینا شروع کر دیا اپنی مسجد میں، جو ہماری اپنی مسجد تھی۔ تو بستی کے جتنے لوگ بھی تھے ان کو عقیدت اور محبت تو تھی، آج تک ہے، لیکن جو چیزیں میں محسوس کر رہا تھا کہ رسمیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، میں نے ان پر تنقید کی کہ یہ ازرو ہے قرآن، ازرو ہے سنت، یہ رسمیں غلط ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو چونکہ ہمارے خاندانی معتقد تھے اس لیے کھلم کھلا مخالفت تو نہ کر سکے، لیکن یہ سوال ضرور اٹھایا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے، ان کا کیا بنے گا؟ میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ تو اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، جزا سزا کا جو اصل مالک ہے اس کے سامنے فیصلے ہو گئے، اللہ نے معاف کرنا تھا تو کر دیا ہوگا، نہیں معاف کیا تو نہیں کر، میرے اور آپ کے کہنے سے بات بنے گی نہیں۔
تم اور میں، ہم جو زندہ انسان ہیں اپنے معاملے میں ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے سامنے رہنمائی کرنے والا اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی پر نجات ہوگی. الحمدللہ شرک تو پہلے بھی اس قوم کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن جہالت کے سبب سے وہ ہندوانہ رسم چلی آ رہی تھی. اب عن جد، ہمارے ایک چچا تھے، بہت ہو گئے. میں قرآن کریم پہ جب درس دینے لگا تو کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ آپ نے، ترجمہ بھی ہمیں بالکل آتا ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو اس کے بعد آپ تفسیر بیان کرتے ہو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خیر بزرگ آدمی تھے، میں نے ان کو کچھ نہ کہا. میں نے کہا آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا ہوگا، قرآن کریم کی مراد کو نہیں سمجھا ہوگا. اگر آپ کے استاد نے مراد کو سمجھایا ہوتا تو آپ بھی اس طرح سکون اطمینان کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. میرے اس بیان کرنے سے پہلے آپ نے یہ ساری بات کہہ چکی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی سچ اور حق بیان کرنے والا بیان کرے گا، اس بستی اس علاقے کے لوگ جو ہیں یہ ضرور سوچیں گے، یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتا چلے آئے. یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان، کسی انسان کا کوئی عمل، اس کا کوئی طریقہ حجت نہیں ہے سوائے ایک انسان کے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کی ذات بھی حجت ہے، ان کی بات بھی حجت ہے، ان کا طریقہ بھی حجت ہے. دنیا کی ہر رسم کو، ہر طریقے کو، ہر بات کو، ہر مسئلے کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پرکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل نہیں کھاتا تو اس کو دیوار پر مار دو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. آپ کے دین ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن نبی کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ بات اچھی طرح دل کی تختی پر لکھ لیجئے. امام مالک جو مدینہ طیبہ میں رہے رحم اللہ تعالی، مسجد نبی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے. ان کی بات بھی ہے، اور ان سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، ان کی بات بھی یوں ہی ہے. ان دونوں بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا، جتنے لوگ بھی دائیں بائیں تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب حاضر القبر، مگر یہ قبر والی ذات جو ہے ان کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا، رد نہیں کیا جا سکتا. ان کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ بڑی سی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے، اگر کمزور بات اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، سوائے اس انسان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا کہ ان کی بات سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا اور اس میں کمزوری کا کوئی احتمال نہیں. اس لیے کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ جب بھی آپ کے سامنے آئے، کوئی ملا بیان کرے، کوئی پیر کہے، کسی طرف سے بھی آئے، کسی کتاب میں پڑھو، کسی اخبار میں، کسی رسالے میں پڑھو، پہلے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے. حضور کی تعلیم کے مرکز دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے. حضور کے تعلیم کے مراکز کیا ہیں؟ دو باتیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری قرآن ہی کی تشریح، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ شرط لگے گی کہ سنت صحیحہ، صحیح حدیث. اس لیے کہ حدیث کے نام پر جعل سازوں نے، دھوکہ بازوں نے بے شمار روایتیں گھڑ کر کتابوں کے اندر درج کر دی ہیں. محدثین نے ان کے پرکھنے کے اصول بیان کیے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے، جھوٹی کیسے ہوتی ہے. بعض نے تو مستقل کتابیں لکھ دی ہیں، ان پوری ڈیٹیل ان کی تفصیل لکھ دی ہے، یہ روایت بھی جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے، یہ بھی جھوٹی ہے. مستقل کتابیں ہیں. لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جھوٹی ہے، لیکن یہ محدثین نے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. یعنی اس روایت کا سلسلہ سند جو ہے
وہ کچھ کمزور نظر آتا ہے، یا یہ کہ سند تو صحیح ہے لیکن روایت کے جو مضمون ہے وہ مضمون دوسری صحیح روایتوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، یا یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ کرام اور اس کے بعد کی امت کا جو تعامل چلا آ رہا ہے اس کے مجموعی تعامل کے خلاف نظر آتی ہے، یہ شاذ روایت ہے، یہ منکر روایت ہے، اس کو محدثین سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جائے کہ قرآن کی صحیح آیت، قرآن تو صحیح ہے، لیکن روایت کے بارے میں یوں کہا جائے کہ صحیح روایت، ضعیف روایت کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں کرنا۔ روایتیں گھڑنے والوں نے گھڑ لی ہیں، آج آپ کے ملک میں اور دنیا بھر میں بے شمار مذہب کے نام پر ایسے بہروپیے کام کر رہے ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد ان ضعیف روایتوں پر ہے۔ ہمیں میرے اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب قائم کریں۔ ہمارے پاس سچائی کا مرکز اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ ہے۔ سنت صحیحہ وہ ہوگی جو قرآن کریم کے ساتھ مطابق ہوگی، کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کے خلاف اس کا مضمون ہو۔ قرآن کی تشریح ہوگی لیکن قرآن کے مطابق ہوگی، کوئی ایسی روایت نہیں ہوگی جو قرآن کچھ کہتا ہو اور روایت کچھ کہتی ہو۔ ایک سمپل ایک نمونہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا تھا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں عیش کی زندگی گزارو، کھاؤ پیو، لیکن خاص طور پر فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا من الظالمین، آپ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھیں گے۔ فازلہم الشیطان عنہا، شیطان ایک ہمدرد کی شکل میں آیا اور ایسے اثر ڈالے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کی وہ ممانعت کا مسئلہ فراموش ہو گیا، نسیان طاری ہو گیا، اور آدم و حوا اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ کوئی بھی درخت تھا، اتنا کرنا تھا، وہ جنتی لباس اتر گیا۔ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آدم اور اماں حوا دونوں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے صدر ڈھانکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو آپ رہ نہیں سکتے، یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، جانا ہے اپنے زمین پر۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام روتے رہے اللہ کے سامنے، عاجزی کرتے رہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، اس کے الفاظ سکھائے۔ فتاب علیہ، جب وہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ وہ الفاظ قرآن میں قال ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر التجا کرنے لگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنے والے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تیرے حکم کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر ہماری اس غلطی کو آپ نے معاف نہ کی اور ہمارے حال پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔
یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے. اور ان الفاظ کا آدم حوا نے اللہ سے معافی مانگنے، اللہ نے معاف کر دیا. فتاب علیہ، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زمین میں بسانا ہے اور زمین میں انہی کے نسل آگے چلانا ہے. اب یہ فیصلہ کس نے سنایا؟ قرآن نے. کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کن الفاظ کے ساتھ؟ ان الفاظ سے جو قرآن موجود. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ کو یاد ہے آدم کی اولاد بھی اللہ سے معافی مانگتے رہے تو انشاءاللہ وہی اللہ تاثیر پیدا کریں گے. یہ تو ہے قرآن کی آیت. اس کے مقابلے میں ایک روایت گھڑی گئی. میں صرف سمپل آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح حدیث صحیح کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کے خلاف ہو. جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کہ آدم علیہ السلام رو رہے تھے روتے رہے. اچانک انہوں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ جس شخصیت کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول شخصیت ہے، لہذا ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. امید ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. چنانچہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دی. یہ روایت گھڑی گئی اور یہ بیان بھی ہوتی ہے، کئی لوگوں نے لکھی بھی ہے. اب بتائیے کہ قرآن کریم کی بات سچی ہے؟ قرآن میں کوئی کمزوری ہے؟ قرآن کی کوئی آیت کمزور ہے؟ کوئی آیت ضعیف ہے؟ قرآن تو سچ ہی سچ ہے. اب ہر بات کو قرآن پر لے جا کر پرکھیں گے اس کا سچا جھوٹا ہونے کے لیے، یا قرآن کو لے جا کر کسی اور کتاب پر پرکھیں گے؟ قرآن کی سچائی معلوم کرنے کے لیے کسی اور روایت پر لے جا کر پیش کریں گے کہ روایت قبول کرتے تو قرآن کی آیت صحیح ہے، نہیں قبول کرتے قرآن کی آیت کو رد کر دو معاذ اللہ. یا ہر روایت کو، ہر کتاب کو قرآن پر لا کر پیش کیا جائے گا اور قرآن کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا. قرآن قبول کرتا ہے تو روایت صحیح ہے، قرآن رد کرتا ہے تو وہ رد کر دی جائے گی. گھڑنے والوں نے، یہ میں نے نمونہ آپ کے سامنے بیان کیا، گھڑنے والوں نے ہر زمانے میں قرآن کے خلاف روایتیں گھڑی ہیں اور گھڑنے والوں نے باطل مذہب کی بنیاد قائم کی. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس لیے قبول، وہاں پنجتن پاک کا نام لیا اور ان کا واسطہ دیا تو معاف ہو گئے. جب کھلی آزادی ہر ایک کو تو پھر وہ کہے گا، وہ کہیں گے پنجتن پاک کی وجہ سے ان کو معافی ملی، یہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے معافی ملی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کا لباس سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ پاک نے معاف کر دیا. اس لیے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے، کوئی بات، کوئی کتاب، کوئی مسئلہ کسی طرف سے بھی آپ کے سامنے آئے، آپ فوراً سوچیے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر صحیح ہے وہ بات، قرآن کے خلاف ہے تو چھوڑ دیجیے. قرآن کو چھوڑیں گے تو ایمان نہیں بچے گا، اس کو چھوڑنے سے ایمان کا کوئی خطرہ نہیں. کیونکہ ایسی دنیا میں دین کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن کے خلاف ہو. وہ دین نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے، وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے. کوئی جبہ و دستار والا بڑا جس کے مریدوں کی فوج جفر موج آگے پیچھے پھر رہی ہے، وہ کوئی بات کہتا لیکن قرآن کے خلاف ہے، سمجھو کہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ گمراہ کر رہا ہے. کسی کی شخصیت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کے جبہ و دستار سے اور اس کے مریدوں کی اکثریت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی بڑی گدی بنا رکھی ہے، کوئی بڑا مدرسہ بنا رکھا ہے، مروب ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے سچائی کا مرکز قرآن ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں
کہ آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے خلاف مستقل شریعت گھڑ لی گئی ہے، اور ایسے ایسے لوگ اس کو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ دور دور تک گمان نہیں کر سکیں گے کہ یہ بھی باطل پرست ہوں گے۔ لوگوں کے عقیدتوں کے مرکز بنے ہوئے، لوگ آ کے پیچھے ان کے ہاتھ چومنے والے، سلوٹ مارنے والے، پیچھے پیچھے جانے والے، ان کی خدمت نذرانے اور شکرانے پیش کرنے والے، لیکن حقائق یہ ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کتاب قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بالکل قرآن کے خلاف مذہب کھڑا ہوا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا رب گواہ ہے اس بات پر، اور میں اپنے اس جملے زبان سے نکلے ہوئے جملے پر خدا کا سامنے مسئول اور جواب دہ ہوں۔ میں نے اپنے قبر میں جا کر اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ کوئی شخص میرا حال آ کر نہیں پوچھے گا، میرا اپنا ایمان ہوگا، میرا عقیدہ ہوگا، میں نے اگر سچ بیان کیا ہے تو انشاءاللہ میرے رب نے مجھے نجات عطا کرنی ہے۔ میں اپنے رب کے رحمت سے پر امید ہوں کہ میں نے شعوری طور پر جان بوجھ کر کبھی بھی کوئی بات قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی صحیح سنت کے خلاف نہیں۔ میں نے کبھی اپنے مفاد کو، اپنے شخصی مفاد کو سامنے نہیں رکھا، میرا رب گواہ ہے اس بات پر۔ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگ مجھے کیسی نظر سے دیکھیں گے، کیا عقیدہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، اچھا کہیں گے برا کہیں گے، کبھی نہیں سوچا۔ میرے رب کو نے میری طبیعت ایسی بنائی ہے، جب بھی میں نے کوئی دین کی بات کہی ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق کہی، رسول اللہ کی سنت تشریح کے مطابق کہی، انجام اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے اونچا مسئلہ بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ سب سے اونچی شان والے لوگ نبی سب سے اونچا مسئلہ بیان کرنے کے لیے بھیجے۔ کیوں اونچا مسئلہ؟ اس مسئلے کی وجہ سے انسان کی نجات ہے، اس کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، اس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے جہنم سے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جو اس مسئلے کو نہیں مانے گا، وہ نبی کا باپ ہو تو خدا نہیں اس کو چھوڑیں گے، نبی کا بیٹا ہوگا تو خدا اس کو معاف نہیں کریں گے، نبی کی بیوی ہوگی تو خدا اس کو معاف نہیں کریں گے، نبی کا چچا ہوگا تو خدا اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا عظیم نبی، اس کا باپ مشرک تھا، خدا نے معاف نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی، اس کا بیٹا بیوی مشرکہ تھی، خدا نے معاف نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ کا چچا مشرک کافر تھے، خدا نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اگر کسی کو خدا معاف کرتا، اللہ کے قانون میں کوئی ڈھیل اور نرمی ہوتی تو ان نبیوں کی کچھ رعایت ہوتی، ان کے لیے کچھ اللہ نے چھوٹ رکھی ہوتی۔ اٹل بیان کر دیا قرآن، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ او دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہوں، جس نے بھی اللہ کا کسی کو شریک بنایا ہوگا، شرک کا ذرا بھی جرثومہ اس کے عقیدے میں داخل ہوگا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ تب بھی فیصلہ میرے رب کا۔ شرک کیا ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے اپنی۔ شرک شین، را اور کاف، تین حرفوں کا مجموعہ ہے، اسی سے شراکت بنتا ہے، اسی سے شریک بنتا ہے۔ یہ لفظ شرک، شین، را اور کاف، اس کا معنی آپ اپنی زبان میں، آپ کے ساتھ کاروبار میں اگر کوئی شریک ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلانا فلاں کے ساتھ حصہ دار ہے۔ توجہ سے سنیے، کیونکہ آپ نے یہ بات سمجھانی آگے۔ صرف اپنے کانوں کی عیاشی نہ کیجیے کہ اچھی بات سن لی، سروں کے ساتھ قرآن کریم کو سن لیا، چلے گئے، لیکن آگے پھر بات کو نقل نہیں کی۔ جس انسان تک بات پہنچ گئی وہ ذمہ دار بن گیا اس بات کو آگے پہنچانے کا۔ صحابہ نے اسی ذمہ داری کے ساتھ بات کو آگے پہنچایا، چلتے چلتے ہم تک یہ بات پہنچی، ہم یہاں مسلمان بن بیٹھے۔
شرک کا کیا معنی ہے؟ حصہ. شرک کا معنی حصہ. دو آدمی کسی کاروبار میں شریک ہیں تو کہتے ہیں حصہ دار ہیں. کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. میں ایک آیت پیش کرتا ہوں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. میرے لاڈلے پیغمبر ان لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کر دیجئے، چیلنج دے دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. اور شرک کرنے والے لوگوں پکار کر دیکھ لو، پکار لو جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن جن کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، ادعو، پکار لو ان کو. جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا ان کو یہ اختیار حاصل ہیں، وہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، ادعو، پکار لو. لیکن میں عرش عظیم کا مالک اعلان کرتا ہوں، فلا یملکون لا یملکون مثقال ذرۃ. آپ یہ لفظ زبان سے بولیں تاکہ خدا کے فرشتے نوٹ کریں. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو اختیار نہیں رکھتے، مالک نہیں ایک ذرے کے بھی. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں ہوں تو وہاں بھی اختیار نہیں رکھتے، زمین میں ہوں تو یہاں بھی اختیار نہیں رکھتے. کوئی اختیار نہیں، مالک نہیں ایک ذرے کے بھی. وما لهم فیہما من شرک، اس لیے وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے کہ جب میں آسمانوں کو بنا رہا تھا، زمینوں کو بنا رہا تھا، انہوں نے آسمان و زمین کے بنانے میں اپنا کوئی حصہ شامل نہیں کیا تھا. ما لهم فیہما من شرک، ان آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں. جب حصہ نہیں تو پھر یہ کیوں کر مختار ہوں؟ نفع نقصان کے مالک بن سکتے ہیں. میں نے آسمان بنائے، میں نے زمینیں بنائی، سارا نظام بنایا، سارا جہان چلایا، میں نے تو ان میں سے کسی ایک کو ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں دیا. تم بتاؤ تم ان کو پھر کیا سمجھ کر پوچھتے اور پکارتے ہو؟ جو خود بے بس اور بے سہارا ہیں وہ پکار کے لائق ہیں. ما لهم فیہما من شرک، ان کا کوئی حصہ نہیں. نہ آسمان کے بنانے میں کوئی حصہ ڈالا، نہ زمین کے بنانے میں کوئی حصہ ڈالا. شرک کا معنی حصہ. اب سمجھیے کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی خصوصیات میں کسی آدمی کو، اللہ کی خصوصیت میں اس کی کسی بھی مخلوق کو حصہ دار بنا لیا. میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ میں اتنے آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ ہر آدمی چاہے پڑھا لکھا نہیں وہ بھی سمجھ جائے. کیونکہ بہت سے لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو شرک کی حقیقت معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کی خصوصیات اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں. ان خصوصیات میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. حصہ دار بننے کے لائق نہیں. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. آسمان بھی مخلوق، آسمانوں والے بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، زمین والے بھی مخلوق. خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. مخلوق میں سے کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، خالق کی کسی خصوصیت میں شامل نہیں ہو سکتا.
خالق کی ایک خصوصیت اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، آسمانوں کا بنانے والا بھی اللہ، زمینوں کا بنانے والا بھی اللہ، ساتوں آسمان بھی اللہ نے بنائے، ساتوں زمین بھی اللہ ہی نے بنائی۔ زمین کے دامن میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، جو کچھ سوچ سکتے ہیں، یہ سب اللہ نے بنایا۔ انسان بھی اللہ نے بنائے، حیوان بھی اللہ نے بنائے، پرندے بھی اللہ نے پیدا کیے، حشرات والارض کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے بنائے، زمین کے دامن پر ندیاں بھی اللہ نے بہائی ہیں، دریا بھی اللہ نے بہائے ہیں، سمندر بھی اللہ نے چلائے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے پابند۔ سمندروں کے اندر اللہ نے ان گنت لا تعداد مخلوق پیدا کی ہے، جن کی پوری تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، ان میں جان ڈالنے والا ہے، ان میں حرکت ڈالنے والا وہ ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی وہی جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی وہی پوری کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے۔ کیا ہے؟ خالق ہونا ہے۔ ہر چیز اللہ نے بنائی، پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، دریا بھی اللہ نے بنائے، درخت بھی اللہ نے بنائے، پھل بھی، پھول بھی، پودے بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، دریا بھی، پہاڑ بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، انسان بھی، جن بھی، سب اللہ نے بنائے، ہوائیں بھی اللہ نے چلائی ہیں، بادل بھی اللہ نے۔ یہ سب کس کی مخلوق ہے؟ اور اللہ کے سوا کوئی بڑا یا چھوٹا کائنات کی کوئی اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے یا کسی نے کوئی چیز بنائی ہے؟ اب قرآن کا چیلنج سنیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے دنیا کے انسانوں، الناس اس میں صرف مسلمان کو نہیں، پوری انسانیت کو، جو بھی انسان ہے۔ یا ایھا الناس، اور پوری دنیا کے لوگوں، انسانوں، ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیں کون؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کرتا ہوں، کیونکہ جو غبی لوگ ہوتے ہیں، جنہیں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، ان کو پھر مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا لہ، تم سارے کے سارے کان لگا کر سنو۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ اس بات کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے فرمایا کان لگا کر سنو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا کان لگا کر سنو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سنو۔ اس کا مطلب سب سے اونچی چیز جو ہے اللہ کے نزدیک اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ادب کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو۔ اب دوسری بار اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل، بڑی اہم بات ہے، اس کے لیے بھی کان لگا کر سنو۔ اب سب پوری کائنات متوجہ ہوگی اللہ کی طرف۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا بیٹا دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، اولاد دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، شفا دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، اولاد دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، مال دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، کامیابی دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو،
کاروبار میں ترقی دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، جس حاجت کے لیے، جس ضرورت اور مشکل کشائی کے لیے تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، کان کھول کر سن لو، ایک بات سمجھا رہا ہوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم تو 8 پاؤنڈ کا بیٹا سمجھتے ہو کہ تمہیں دے دے گا، تمہاری بیماری میں تمہیں شفا دے دے گا، تمہاری مشکل میں تمہاری مشکل کشائی کر دے گا، کان کھول کر سن لو، میں زمین و آسمان کا مالک اعلان کر رہا ہوں، میری بات سچ ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو میرے نظام میں اتنے بے اختیار ہیں، اتنے بے اختیار ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ نعرہ تکبیر! قرآن سے بہتر سمجھانے کا کوئی انداز ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، قرآن آپ کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا؟ آپ کے روح میں سکون اور تازگی اور اطمینان پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جہاں ایمان موجود ہوگا قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی۔ قرآن کہتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن سنایا جائے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور مشرک کی حالت بھی قرآن نے بیان کر دی، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کو جب قرآن سنایا جاتا ہے ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کافرانو وٹ چڑھ جانا، پنجابی کا ٹھیٹھ لفظ ہے، وٹ چڑھ جانا، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے پیشانیوں پر شکنیں پڑ جاتی ہیں قرآن سن کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن جب شرک کی باتیں ان کے سامنے کرو تو خوش ہونے لگتے ہیں، قرآن کی باتیں سناؤ تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مشرک کی پہچان اور مومن کی پہچان میرے رب نے اپنے قرآن میں بیان کر دی۔ مومن کی پہچان یہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اپنے آپ کو خود ٹٹولیے قرآن کے اصول کی بنا پر، قرآن کو سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر قرآن کو سننے کی تاب نہیں تو فکر کیجیے کہیں اندر کمزوری نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اپنی کسی بھی مشکل کشائی کے لیے، کسی بھی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، ان کی نیازیں دیتے ہو، ان کے چڑھاوے دیتے ہو، سن لو میں کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہوں، میری بات غلط نہیں ہو سکتی، وہی ہوگا جو کچھ میں چاہوں گا۔ لن یخلقوا ذبابا، سارے کے سارے مل کر ہرگز ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ذبابن کی جو تنوین ہے نا، 2 زبر بن، پڑھا نا قاعدے میں، با 2 زبر بن، لن یخلقوا ذبابا۔ ہمارے مدارس میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے، اس کو معانی کہتے ہیں، علم معانی۔ اس میں علم معانی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کوئی بھی عربی اس کے حسن پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر کی جو نزاکتیں، باریکیاں ہیں، اس کے جو نقطے ہیں وہ سمجھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تنوین جو ہے کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے، کسی چیز کی عظمت بیان کرنے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، کبھی اس کی تحقیر کے لیے آتی ہے، اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے، کبھی تکثیر کے لیے آتی ہے، اس کی کثرت بیان کرنے کے لیے، کبھی تقلیل کے لیے آتی ہے، اس کی قلت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں ذبابن کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے، لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر ایک چھوٹی سی حقیر مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ لن یخلقوا ذبابا
ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا سارے کے سارے جمع ہو کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ فرماتے ہیں سب جمع ہو جائیں چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایک بچہ پیدا کرنا، بچہ دینا دور کی بات ہے، یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی. اللہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ارے مکھی بنانا تو دور کی بات، بہت مشکل کام ہے. سب سے پہلے تو مکھی کے مٹیریل جس سے مکھی بنائی جاتی ہے وہ کہیں سے لانا پڑے گا. وہ کس بازار میں بکتا ہے، کس مارکیٹ سے ملتا ہے. دنیا کی کسی مارکیٹ میں اس کا خام مال نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں، اس کا مواد خام مال مارکیٹوں سے جا کر خریدتے ہیں، سریا خریدتے ہیں، سیمنٹ خریدتے ہیں، بدری خریدتے ہیں، دوسری چیزیں خریدتے ہیں. مکھی بنانے کے لیے، چھوٹا سا وجود بنانے کے لیے جس مٹیریل سے اس کا جسم بنتا ہے وہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گا. کہ ملتا ہے؟ پھر اس کے بعد کوئی ایسی مشینری تمہارے پاس نہیں ہوگی کہ اس مشینری کے سانچے میں ڈھال کر اس کا وجود بناؤ. ہے دنیا میں ایسی مشینری جس میں چھوٹی سی مکھی کا سر بھی بنے، اس چھوٹے سے سر میں اس کی آنکھیں بھی نظر آئیں، اس کے پر بھی بنے، تیزی سے اڑنے کی جو صلاحیت استعداد ہے وہ بھی پیدا کر دی جائے، اس میں ہوشیاری بھی پیدا، خطرے سے آگاہ ہو کر فوراً بھاگ جاتی. اس کا پیٹ بھی ہوگا، اس کے پیر بھی ہوں گے، سر بھی ہوں گے، پر بھی ہوں گے. اس کے اندر سب سے بعد اس میں روح ڈالی جائے گی. یہ ساری چیزیں تو بہت مشکل کام ہے، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں. آؤ اس سے نیچے اتر کر ایک اور بات کہتا ہوں، اگر وہ کر سکتے تو کر لو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر جن کو حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر ان کے چڑھاوے دیے ہیں، 11ویں کی دیگ پکا کر دی ہے، چڑھاوے. اگر یہ چھوٹی سی مکھی اڑتی بھاگتی ہوئی آ کر اس نیاز کے دیگ میں سے ایک چاول کا دانہ لے کر بھاگ جائے، میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن ہے بھائی. إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر چھین کر لے جائے وہ مکھی ان سے کوئی ذرہ بھی، لا يستنقذوه منه سارے کے سارے دنیا بھر کے ہتھیار لے کر اس کے پیچھے بھاگیں، اس سے چھڑا نہیں سکیں گے. قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن سچ ہے کہ نہیں؟ عقل کے مطابق بات ہے کہ نہیں؟ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وہ مکھی کوئی ذرہ ان سے چھین کر لے جائے، لا يستنقذوه منه سارے کے سارے مل کے اسے چھڑا نہیں سکیں گے، چھین نہیں سکیں گے، واپس نہیں سکیں گے. ضعف الطالب والمطلوب آخر میں میرے رب نے فیصلہ سنایا، اور دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ مانگنے والا غیر اللہ سے یہ بھی بودا ہے، اور اللہ کے سوا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے. پھر اس کے بعد اللہ شکایت کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، ان بد نصیب انسانوں نے جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو قدر کرنے کا حق تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا وجود کس نے پیدا کیا، ان کو وجود کس نے بخشا، ان کے ماں کے گھر، ان کے باپ کے گھر، ان بیٹے کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں یہ کس نے عطا کی تھی. تم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، کس بابے نے پیدا کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا کس نے پہنچائی تھی؟ تمہیں صحت کس نے دی؟ تمہیں زندگی کس نے دی؟ تمہیں جوانی کس نے دی؟
تمہیں مال کس نے دیا؟ تمہیں کاروبار کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ کس نے دیا؟ تمہیں عقل کس نے دی؟ تمہیں بولنے کی، تمہیں سننے کی، تمہیں دیکھنے کی یہ صلاحیتیں کس نے بخشی تھی؟ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ کس کی زمین پر چل رہے ہو، کس کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہو، کس کی ہوا استعمال کر رہے ہو، کس کا پانی استعمال کر رہے ہو، کس کا کھانا استعمال کر رہے ہو، کس کی دی ہوئی صحت استعمال کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانیاں حاصل کرنے کے بعد بھی دماغ خراب ہے، غیر اللہ سے مانگ، ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ جب اتنی بڑی بڑی ضرورتیں اللہ نے بغیر مطالبے کے پوری کی تھی تو تم مطالبہ کرو گے تو اللہ کیوں پورا نہیں کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے درخواست کی تھی، یا اللہ ہماری شکل ایسی بنانا۔ بولیں، کسی نے درخواست کی تھی؟ ہماری شکل ایسی بنانا، ہمیں ایسا دماغ دینا، ایسی آنکھیں دینا، ایسی ناک دینا، ایسی زبان دینا، ایسے کان دینا، ایسے ہاتھ دینا، ایسے پیر دینا، اتنی طاقت دینا، اتنی پھرتی اور صلاحیتیں عطا کرنا۔ یہ مانگا تھا؟ یہ بغیر مانگے دیے یا مانگنے پر دیے ہیں؟ جو رب اتنا بڑا مہربان ہے کہ بغیر مانگے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے ہو بد نصیب انسان ہو، جو کچھ تم سے اللہ سے سوال کرتے ہو سب کچھ عطا کرتا۔ مشرک سے بڑا دنیا میں کوئی بد نصیب بدبخت انسان ہے؟ یہ ہے وجہ اللہ نے اس کے لیے قطعی فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی مہربانیاں رب کی ہوتے ہوئے بھی چھوٹی سی ضرورت کے لیے وہ غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا جہان بنایا، جو اتنا کچھ بنا سکتا ہے، اس چھوٹے سے انسان 6 فٹ کے انسان کی چھوٹی سی ضرورت نہیں پوری کر سکتا۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ او انسانوں ذرا سوچو تو آسمانوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے، زمینوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے، یا کسی انسان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ یہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ انسان کا وجود چھوٹا سا ہے، زمین و آسمان بہت بڑے ہیں۔ جو ذات زمین و آسمان کو بنا سکتی ہے وہ چھوٹے سے انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ جو ذات زمین و آسمان اور سارا جہان چلا سکتی ہے، اس چھوٹے سے انسان کی ضرورتیں کیوں پورا نہیں کر سکتی؟ بن مانگے آنکھیں عطا کی ہیں، بغیر مانگے زبان عطا کی ہے، بغیر مانگے سننے کی طاقت عطا کی، بغیر مانگے سونگنے کی طاقت عطا کی، بغیر مانگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، بغیر مانگے چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ انسان مانگے گا تو رب العالمین کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی کہ عطا نہیں کرے گا؟ اس سے بڑھ کر پھر اللہ کی بے قدری کو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا بھی ناشکرا اس دنیا کو ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کسی انسان کو اپنے ملازم رکھ کر اس کی ساری ضرورتیں اس کی فکر کرتے ہیں، تنخواہ بھی اس کو دیتے ہیں، کوارٹر بھی اس کو دیتے ہیں، اس کو کھانے پینے کا سامان سب کو، لیکن یہ ہے کہ آپ کی سپرد کی ہوئی ڈیوٹی میں وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ حالانکہ آپ نے جو کھانا دیا وہ آپ نے، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے اس کو بھی دے دیا، جو پیسے آپ اس کو دیتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا تو اس کو بھی دے دیا، جو کوارٹر آپ نے دیا اللہ نے آپ کو مکان دے دیا، اس کے ساتھ ایک کمرہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنانے کی صلاحیت بخش دی۔ اپنا خون تو نہیں دیتے، اس کو خون تو نہیں پلاتے، زمین سے پانی پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ بھی پی لیتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑی سی ڈیوٹی جب اس کا سپورٹ کی جائے اس میں گڑبڑ کرے تو کتنا برا لگتا ہے۔ صرف